السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ آج کل کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہمارے طبقے میں کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو ذہنی اعتبار سے پریشان ہے، شکوک و شبہات کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، ذہنی ڈپریشن کے اندر وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی پریشانیوں کے علاج کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے کوئی ایسا راستہ بتلائے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتلائے کہ میں اپنی ذہنی بیماریوں اور پریشانیوں کو بھول جاؤں، چین اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکوں۔ اسی طرح کا ایک سوال ہمارے ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، ان سے سوال کیا گیا اور ماشاءاللہ مفتی صاحب نے اس کا جواب بھی پیش کیا۔ آج کی مجلس میں وہی سوال اور انہی کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم میں کا کوئی بھی بندہ جو اس کو سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں کھلی آنکھوں سے چینجز نظر آئیں گے اور اس کی زندگی پرسکون راستے کی طرف گزرنا شروع ہو جائے گی۔ سوال سنیے۔ سب سے پہلے سوال کرنے والا بندہ سوال کرتا ہے، السلام علیکم، میں 24 گھنٹے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں، یعنی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں، نماز بھی 5 وقت کی مکمل طور پر پڑھتا ہوں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں سعودی عرب مدینہ منورہ میں مزدوری کرتا ہوں، بس 24 گھنٹے سوچوں میں رہتا ہوں، ڈپریشن کا مریض ہوں، مجھ کو کوئی علاج بتلائیں۔ ماشاءاللہ جن مفتی صاحب سے یہ سوال کیا گیا تھا انہوں نے جواب بھی دیا۔ جواب یہ ہے کہ ٹینشن سے نجات کا حل تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر مکمل طور پر بھروسہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ ہی میری اس پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اس یقین کامل کے ساتھ اگر آپ ذکر کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا ڈپریشن، آپ کی انزائٹی اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اس بات پر آپ کو یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس لیے آزمائش اور پریشانی کے مواقع پر ٹینشن لینے یا خوف اور وسوسوں کا شکار ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنا جو تعلق ہے وہ تعلق مضبوط کیجئے، نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اور اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی معاملے میں پریشانی ہوتی، گھبراہٹ ہوتی، پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے اور صبر کیا کریں۔ سورہ بقرہ میں حکم ہے کہ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی درد، تکلیف اور غم اور مصیبت لاحق ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیجئے اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ہم اس دعا کو بھی ڈال دیں گے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو بڑا عظیم ہے، بڑا بردبار ہے۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اسی طرح مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں کہ آپ نے سوال میں جو بات تحریر کی ہے کہ میں ذہنی اعتبار سے الجھنوں اور پریشانیوں کا شکار ہوں، تو یہ الجھن اور یہ پریشانیاں اور ان وہم سے مراد اگر وسوسے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ ہوتے ہیں، نماز میں وسوسہ ہوتا ہے، طہارت میں وسوسہ ہوتا ہے، بیوی کے تعلق سے وسوسہ ہوتا ہے، معاملات کے اعتبار سے وسوسے ہوتے ہیں،
تو آپ کے سوال میں جو بات ذہنی ڈپریشن اور پریشانی کی بتلائی گئی ہے، اس سے وسوسے مراد ہے، وسوسے کی بیماری مراد ہے، تو اس مرض میں سمجھ لیں کہ عام طور پر یہ شیطانی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ شیطان کی طرف سے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کی وجہ سے یہ وہم ہوا کرتے ہیں، تاکہ مومن آدمی تسلی سے پاکی اور عبادت وغیرہ انجام نہ دے سکے۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں وہم اور وسوسہ ہو رہا ہے تو یقین رکھیے کہ یہ شیطانی بہکاوا ہے، شیطانی دھوکہ ہے، شیطانی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو یکسوئی کے ساتھ نیک کام کرنے نہیں دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی تمام چیزوں کا علاج بھی شریعت میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان اور توجہ دیجئے اور دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ بہت مختصر اور بہت معمولی اور بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، لیکن طاقت میں بہت زیادہ وزنی ہیں، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کو تو یاد ہی ہوگی دعا۔ جب بھی آپ کسی مصیبت اور تکلیف اور وہم، پریشانی، انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں تو فوراً آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ دوسری دعا اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب من ان یحضرون۔ جب بھی آپ پریشانی کے شکار ہو جائیں یہ دعا بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح ایک دعا ہے اللہم اجعل وسابس قلبی خشیتک وذکرک وجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے دل کے وسوسوں کو اپنے خوف اور ذکر سے بدل دیجئے۔ دیکھیے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بیماریاں، جتنی بھی تکلیفیں اور جتنی بھی پریشانیاں اس دنیا کے اندر اتاری ہے ان کا علاج بھی اتارا ہے، تو آپ کو پراپر علاج کروانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہے ان تعلیمات کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ مکمل فتویٰ مفتی صاحب نے لکھ کر کے دیا تھا اور وہی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اگر آپ اس طرح کی پریشانی کے شکار ہیں اور آپ ان تمام دعاؤں کا اور ان تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہے کہ انشاءاللہ چند دن محنت اور مشقت کے بعد، چند دنوں کی پریکٹس کے بعد یہ تمام بیماریاں، چاہے کسی بھی قسم کا وہم ہو، وسوسہ ہو، ڈپریشن ہو، دماغی بیماریاں ہو، ختم ہو جائے گی۔ بس اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنی ہمت کے اوپر یقین رکھنا ہے اور آگے بڑھتے رہنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ دعاؤں کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔